بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ اما بعد۔ ایک ساتھی نے ایک مختصر ویڈیو کلپ بھیجی ہے جس میں ایک شرٹ پینٹ میں لمبا ترنگا آدمی نیم ملا کچھ نوجوان بچوں سے مخاطب ہے کہ قبر کو چومنا، قبر پر چہرہ رگڑنا یہ بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اور اس نے استدلال میں مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قبر رسول سے چمٹے ہوئے تھے، اس کو بوسہ دے رہے تھے۔ مروان گزرا، اس نے ٹھوکر لگائی، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب پسندیدہ آدمی تو بڑا گورنر ہو تو دین پر رونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ناپسندیدہ شخص گورنر بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے تو دین پر رو۔ یہ گفتگو جو مروان اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی ہے، اس کا ذکر مسند احمد کی اس سند میں آیا ہے جس کے اندر راوی دو ضعیف ہیں۔ ایک تو داؤد بن ابی صالح ہے، دوسرا کثیر بن زید، دونوں مجہول راوی ہیں۔ اگرچہ حاکم نے اس حدیث کو نقل کر کے صحیح سند کہا ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی موافقت کی ہے، لیکن یہ ان دونوں کا وہم ہے۔ خود ذہبی نے داؤد کے ترجمے میں لکھا ہے کہ ھذا حجازی لا یعرف، حجازی راوی ہے، غیر معروف ہے، یعنی مجہول ہے۔ اور علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تہذیب و تہذیب میں ان کی تصدیق کی ہے، لہذا اس واقعے کی صحت کا دعویٰ بالکل فضول ہے۔ یہ حدیث انتہائی کمزور ہے کیونکہ دو راوی یہاں مجہول ہے اور مختلف فی ہے۔ متن میں بھی نکارت ہے۔ کیوں حضرت ابو ایوب انصاری یوں بغیر اجازت کے کیسے داخل ہوئے قبر رسول پر؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ قبر رسول سے چمٹے ہوئے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں یہ بھی ہے، من گھڑت حدیث کے اندر، کہ انہوں نے کہا کہ میں قبر کو چوم رہا ہوں، میں نے حجرے میں داخل نہیں ہوا، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آپ کے حجرے ہی میں ہے، حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ کبھی بھی قبر باہر نہیں رہی، حجرے سے باہر نہیں رہی، حجرے میں رہی۔ تو یہ کہنا کہ میں کمرے میں داخل نہیں، حجرے میں داخل نہیں ہوا ہوں، میں قبر پہ ہوں، میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں داخل نہیں ہوا، یہ ایک غلط بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر حجرے میں وہ داخل ہوئے تو صاحبۃ الحجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کو اجازت لینی تھی، تو متن کے اندر بھی نکارت ہے اور سند کے اندر تو نکارت ہے ہی، لہذا سندن و متنن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے اور اہل بدعت کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے ایک دوسرا واقعہ پیش کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خواب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی جدائی کی شکایت کر رہے ہیں، چنانچہ وہ وہاں گئے اور انہوں نے بھی قبر پرست کے طریقہ سے نعوذ باللہ قبر پر اپنا چہرہ ملا اور روئے اور خوب روئے، اور حضرت حسن و حسین کے کہنے پر انہوں نے اذان دی چھت پر چڑھ کر کے جس مقام پر دیا کرتے تھے، اور عورتیں گھر سے باہر نکل آئی وغیرہ وغیرہ۔ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں یہ واقعہ ذکر کیا۔ اس میں بھی ابراہیم بن محمد بن سلیمان بن بلال، ابراہیم بن محمد بھی ضعیف راوی، مجہول راوی، سلیمان بن بلال بھی مجہول، یہ حدیث بھی بالکل باطل روایت ہے۔ دوسری یہ کہ بلال رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آئے تھے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ باحیات تھی۔ خود حضرت ابو ایوب انصاری کے آمد کے موقع پر جیسا کہا جا رہا ہے حضرت عائشہ موجود تھی، تو بلال بلا اجازت کے کیسے داخل ہوئے جبکہ قبر شریف حجرے کے اندر تھی، کبھی بھی قبر حجرے کے باہر نہیں تھی۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عمر انہوں نے گزاری ہے، وہ بھلا قبر پرست جاہلوں کے طریقہ سے حدود الہی کا تجاوز کیسے کر سکتے ہیں؟ اور قبر پر چمٹ کر کے رونا یہ طریقہ بہرحال اہل اسلام کا نہیں رہا ہے، یہ نصارہ کا طریقہ۔ اس لیے دونوں ہی واقعہ جو ابو ایوب انصاری کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور حضرت بلال کی طرف، یہ دونوں کا دونوں واقعہ سرے سے غیر مستند ہے۔ اس لیے اہل سنت کے بھولے بھالے لوگ ان بدعتیوں کے بیان سے اور حدیث کے حوالے سے بات کرنے سے دھوکے میں نہ آئے اور سمجھے کہ یہ سب شرکیات ہے، وثنیات ہے، بت پرستوں کا طریقہ ہے۔ اسلام میں جس چیز کو چھوا یا چوما جاتا ہے عبادت سمجھ کر، وہ صرف حجر اسود ہے، وہ بھی تبرکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، لو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلت ما قبلت، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ہے حجر اسود تو میں تمہیں چومتا۔ تو سنت کی اتباع میں انہوں نے چوما ہے،
نہ کہ تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. ھذا وباللہ التوفیق.